بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوچھتے ہیں کہ سکون بالکل نہیں ہے، کوئی حل اور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اطمینان اور سکون کا معاملہ فرمایا ہے نا، اس کا تعلق ذکر الہی سے ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کو جتنا یاد کرو گے اتنی تمہاری دلوں کی اطمینان کے معاملات بڑھا دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ذکر الہی کے اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ 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 کے نام کا ورد کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لے کر اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی تو صفاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، یہ صفاتی نام ہے۔ تو اصل نام اللہ ہے، تو اسی لیے اس کو جتنا بندہ کثرت سے پڑھے اتنا ہی بندے کو فائدہ ہے۔ شیوخ طریقت سے بیعت ہوتا ہے تو اپنے شیخ سے معلوم کر لے کہ کس حد تک اس نے پڑھنا ہے، تو پڑھنے کی اس تعداد کو بندہ مزید اضافے کے ساتھ بڑھا بھی سکتا ہے مشورے کے ساتھ۔ تو جتنا ہو سکے آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے۔ ذکر الہی کا اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی یاد بندے کو رہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے بد نظری سے بچنا ہے، نیکیوں کے کاموں میں اضافہ ہے، تو یہ بھی ذکر کا مطلب ہے۔ لیکن ذکر کا اصل مطلب اللہ کے نام کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ اللہ کی ضرب لگا رہا ہوتا ہے زبان سے، تو یہ دل کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور گناہوں کی نوسط دھل رہی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو توجہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف، کہ اللہ کی طرف برکات کا نزول ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہاں سے برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہم سب کے سینے پر آتی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر وظیفہ پڑھ لیا جائے اور اس انداز سے پڑھیں، اس ترتیب سے پڑھیں، تو بالکل سکون بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ تعالی معاملہ بھی ٹھیک رہے گا۔ مفتی صاحب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کب کیا تھا؟ کب کا کیا مطلب ہے؟ کس سن میں کیا تھا؟ نبوت کے 5ویں سال، اعلان نبوت کے 5ویں سال کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول، جس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 پوری ہوئی تھی حضرت عمر کے ایمان کے ساتھ۔ بعض کہتے ہیں نہیں 40 پوری ہو گئی تھی، 41 نمبر اسلام میں آنے کا، قبول کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ پہلے دونوں باتیں ہیں کہ ان کے آنے سے 40 کی تعداد پوری ہوئی یا 40 کی تعداد پوری ہوئی تھی اس کے فوراً بعد اسلام لائے ہیں، تو یہ اس وقت اسلام لائے ہیں حضرت عمر۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کا اسلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا کی وجہ سے، اور حضرت عمر کا اسلام جو ہے یہ اللہ کے انتخاب کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی تھی، اس میں براہ راست حضرت عمر کا نام نہیں لیا تھا، اس میں کہا تھا کہ یا اللہ اسلام کو عزت چاہیے، تو اس وقت بہادروں میں عمر کا نام ہے اور مکہ کے سرداروں میں ابو جہل کا نام ہے۔ ابو جہل کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، نوجوان تھا، لیکن اس کا نام اور مقام تھا۔ اللہ ان میں سے جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے اسلام دے دے اس کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام نے مانگا تو رب کریم نے حضرت عمر کو بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس وقت مخالفت دونوں میں تھی، حضرت عمر بھی مخالف تھے نا اسلام کے، ابو جہل بھی مخالف تھا، لیکن مخالفت کی وجہ تھی۔ ابو جہل بغض حسد کی بنیاد پر مخالف تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ دلیل کے معاملات سے تھے، ناواقفیت پہ تھے۔ تو جس وقت ناواقفیت سے واقفیت ہو گئی اور مسئلہ کھل کے نکھر کے سامنے آ گیا اور اسلام نے دل میں گھر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرا لیا۔ اس میں کئی وجہیں اور بھی ہیں کہ یہاں اسلام کے اندر غیرت کا بھی تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے غیرت رکھی ہے، وہ غیرت وہاں موجود نہیں تھی، تو جو اسلام کو مطلوب تھا وہ یہی تھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پہ صرف زمین والوں نے خوشیاں نہیں منائی، حدیث پاک میں ہے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پہ آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ حضرت عمر تھے۔ جنت کی چابی کس فرشتے کے پاس ہے؟ اس فرشتے کا نام ہے رضوان۔ رضوان، لوگ اسے ریان پڑھتے ہیں، ریان اور ہے، وہ جنت کے دروازے کا نام ہے جہاں سے روزہ دار گزریں گے۔ رضوان اس فرشتے کا نام ہے
اس فرشتے کے پاس جنت کی چابی کہہ دیں یا جنت کا دربان کہہ دیں یا جنت کا اس کو کنٹرولر کہہ دیں، یہ وہ فرشتہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی بات پوچھی، جہنم کے فرشتے کی چابی آپ نے نہیں پوچھی۔ پورا تو تب بنتا کہ جہنم کے فرشتہ کون سا ہے جس کے پاس چابی ہے، اس کا نام مالک ہے، یا مالک لیقضی علینا رب، قرآن پاک کی آیت ہے نا، تو مالک اس فرشتے کا نام ہے، وہ اس کے پاس جہنم کا کنٹرول ہے، رضوان جنت کا کنٹرولر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے موقع پہ تشریف آوری ہوئی نا آسمانوں پہ، تو ایک ایک جگہ پہ جتنے فرشتے تھے سب سے ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام، تو ہر فرشتہ ہنس کے ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بڑی عزت احترام سے ملا کہ آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، آپ وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے۔ جب مالک فرشتہ ملا نا، جہنم کا رکھوالا، جہنم کا کنٹرولر، بڑی عزت سے ملا، احترام سے ملا، لیکن چہرے پہ ہنسی نہیں تھی اس کی، یہ اس کی سختی کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس کی صفت میں ہنسنا ہوتا نا تو جب سے پیدا ہوا تھا نا تو وہ موقع آج تھا کہ آپ سے ملتے وقت ہنس لیتا، آپ سے ملاقات کے وقت اس کے چہرے پہ ہنسی آتی، آپ کی ملاقات کے وقت بھی اگر اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی نا تو جہنمی اپنا خود اندازہ لگا لے کہ ہم کس کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، رب کریم ہم سب کو دوزخ کی آگ اور اس کے دیکھنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر، لفظ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے، تو یہ 4 مرتبہ آیا قرآن پاک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے، وہ 1 مرتبہ آیا۔ باقی ذکر کہیں تو کوئی آیت اور کوئی صفحہ ایسا آپ کو خال کوئی خالی ملے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، نبی کی اہل بیت سے، سب سے اللہ تعالیٰ کلام نہ فرما رہے۔ ویسے تو سارے قرآن کے مخاطب حضور علیہ السلام ہیں، لیکن نام اتنی مرتبہ آیا جو میں نے عرض کر دیا۔ مفتی صاحب، یاجوج ماجوج کو جس بادشاہ نے بند کیا تھا اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ کیا کرنا ہے آپ نے اس کا نام؟ سکندر ذوالقرنین اس کا نام تھا، ٹھیک، سکندر بادشاہ کو کہتے، ذوالقرنین اس کا لقب تھا۔ تو ذوالقرنین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک قرن کا معنی مشرق لے لیں، ایک قرن کا معنی مغرب لے لیں، تو اس نے مشرق کے مغرب تک دونوں اطراف میں پوری دنیا کا سفر کیا تھا، کیا مشرق ہے اور کیا مغرب، سارا سفر کیا، اس وجہ سے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انسان کے یہ جو سر کی 2 سائڈیں ہیں نا، یہ تھوڑی سی بلند ہوں تو اسے ذوالقرنین کہتے ہیں، کیونکہ قرن کا ایک معنی سینگ بھی ہوتا ہے، تو 2 سینگوں سے مراد یعنی اس کا سر بڑا ہے، یا 2 طاقتوں والا بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح مختلف معانی اس کے ہیں۔ یہ 15ویں پارے سے شروع ہو کے 16ویں پارے تک سورۃ کہف جا رہی ہے، اس میں سکندر ذوالقرنین کا تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، ہماری روز کی توبہ تو اللہ قبول فرمائیں گے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ کو اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ ایک بندے سے ایک دفعہ بندے نے غلطی کر لی اور پھر دوبارہ کی تو وہ کہے گا پہلے بھی کی تھی نا، اب پھر بھی کر رہے ہو، یہ تانا رب کریم کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ، یہ تانا اللہ کے ہاں نہیں ہے، پہلے بھی کیا تو پھر کر رہے۔ جب بھی مانگیں گے نا، جب بھی اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، اللہ کو ویسے تواب رحیم غفور معاف کرنے والے پائیں گے جیسے پہلی دفعہ پائیں گے۔ اللہ کے ہاں تو وہ نہیں، ولا یخاف عقباہا، رب کریم کے معاملات یہ نہیں۔ دوسرا، ایک دن میں کتنی دفعہ توبہ ہو جائے؟ جتنی دفعہ بھی ہو نا، پر سچے دل سے۔ اگر گناہ شیطان کرا رہا ہے تو توبہ آپ سچے دل سے کریں گے، 70 مرتبہ بھی توبہ کر دینا تب بھی قبول ہے، لیکن سچی نیت کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا، 28واں پارہ آخری صفحہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ نصوحا کرو، سچی توبہ، پکی توبہ۔ سچی اور پکی توبہ کے لیے مفسرین فرماتے ہیں 3 شرطیں، وہ ہر بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں ان 3 شرطوں پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ فوراً اس گناہ کو چھوڑیں، دل سے شرمندہ ہوں،
آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، یہ سچی توبہ ہے۔ اللہ معاف کرے، اس کے بعد پھر شیطان نے کرا لیا، ارادہ یہی تھا کہ نہیں کروں گا، کرا لیا، تو پھر یہی سچے دل سے توبہ کریں۔ جتنی دفعہ بھی اللہ سے توبہ کرے کہ رب کریم توبہ قبول کرتے ہیں، پر یہ دل آپ کا ہو، زبان سے الفاظ صرف توبہ 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 یہ نہ کہا جائے۔ لوگوں نے تو اس کو مذاق بنا لیا۔ ایک ہمارے دوست تھے، میں نے ان سے سنا کہ ایک شخص تھا تو وہ توبہ کے لفظ کو مذاق بنا ہوا تھا، تلے جوار اتے کھار توبہ استغفار توبہ، اس طرح کے جملے۔ اس سے کون سی توبہ استغفار ہوگی؟ دل میں ہے کچھ تو ایک تو گفتگو کے دوران توبہ یار تو نے کیا کہہ دیا، یہ تو گفتگو والی توبہ ہے نا۔ آپ کا دل بھی کہے، آپ کی شکل بھی کہے، آپ کا ارادہ بھی کہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، غلط کیا، ذلیل تھیا، میں گناہ کی تھا، اللہ معاف کر دے، پھر تو معافی۔ مثنوی شریف ایک کتاب ہے امام روم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام روم حضرت مولانا روم، ترکی کا شہر ہے کونیا، وہاں حضرت کی قبر مبارک ہے، وہاں حضرت کی خانقاہ ہے۔ میں اس خانقاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس زمانے میں اس کو سلاجفہ روم کہتے تھے، یہ ترکی کا پرانا نام ہے نا، سلاجفہ روم، آج کل تو ترکیہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو کونیا ہے نا، یہ اگرچہ ان کا دارالخلافہ نہیں ہے سرکاری، لیکن اس کی عزت وہ لوگ بہت کرتے ہیں۔ امام روم رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں حضرت مولانا، ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا، ترک بہت عزت کرتے ہیں ان کی، سارے احناف ہیں ماشاءاللہ وہ۔ تو حضرت امام روم جو ہیں وہ کونیا میں، تو کونیا دارالخلافہ نہیں ہے ترکی کا، لیکن اسے کہتے ہیں ترکی کا روحانی دارالخلافہ۔ سرکاری تو انقرہ ہے، یہ روحانی دارالخلافہ۔ 15 انبیاء کرام کی قبور مبارکہ ہے وہاں، بہت زبردست ایریا ہے، بہت پیارا ایریا ہے۔ میں جتنے دن وہاں رہا نا، میں آج تک اپنے دل میں حضرت مولانا کے اس فیض کی فیضیابی محسوس کرتا ہوں۔ حضرت کی اس خانقاہ تک بھی ہمیں لے گئے، اس خلوت گاہ تک بھی وہ ساتھی لے گئے جہاں حضرت عبادت کیا کرتے تھے، اس مصلی پہ ٹھہر کے دعائیں اور عبادت کی توفیق اللہ نے دی۔ ان کی کتاب ہے مثنوی، وہ توبہ ٹوٹنے پہ اور دوبارہ کرنے پہ ایک شعر لکھتے ہیں۔ اس شعر کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، وہ فارسی کا شعر ہے۔ کہتے باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، کیا رک جا گناہوں سے، رک جا، تم جو بھی ہو نا، بس اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ گر کافر گبرو بت پرستی باز آ، کافر ہے، بت پرست ہے، تو مجوسی ہے، جو مرضی ہے، بڑا چھوٹا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم، اگر تو نے اللہ رب العزت کے دربار میں غلطی کر لی نا، واپس آ جا، معافی مانگ لو، ہو جائے گی۔ پھر مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، فرمایا این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، یہ وہ دربار الہی ہے جہاں پر آپ کو مایوسی نہیں ملے گی۔ بندے سے دوسری دفعہ غلطی کریں گے، پہلی دفعہ بھی کیا تھا، پھر معاف کروں، وہاں مایوسی ملتی ہے۔ فرمایا یہاں مایوسی نہیں ملے گی، گر صد بار توبہ شکستی بازار، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو پھر بھی اللہ پھر بھی تجھے معاف فرمائے۔ رب کریم کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آپ کھل کے توبہ استغفار کیا کریں۔ اچھا یہ مزید آ گئے ہیں، چلو اللہ تو حج تک ان تو اسے لکھی ہو جتنے مرضی ہو۔ یہ 2 مخالف مذہب کی شادیوں کے بارے میں بتایا، کم از کم مذہب تو ایک ہو یار، قوم ایک نہ ہو، مذہب اسلام ہونا چاہیے دونوں کا۔ اکثر علماء سے سنا ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، لیکن جو بار بار اچھائی کا بدلہ برائی سے دے، تو یہ بھی سنا ہے کہ کفار کے لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے توجہ دی تو اللہ نے فرمایا انہیں زیادہ توجہ صحابہ کو دو۔ اب کیا کریں؟ دیکھو اچھائی کا بدلہ برائی سے، اور کافر حضور کے پاس آتے حضور توجہ دیتے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 مسئلے آپ نے الگ الگ پوچھے، کتھا گٹا تو کتھا بربٹا، آدھے کتھا سکھر تو کتھا بکھر، ایک مسئلہ الگ الگ پوچھا کریں۔ اچھائی کے ساتھ برائی کا بدلہ دیں، بالکل ٹھیک ہے، ادفع باللتی ہی احسن، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ کفار آتے، نبی علیہ السلام ان کو توجہ دیتے تو اللہ نے فرمایا انہیں نہ دو، صحابہ کو دو۔ ایسا نہیں ہے، آپ پورا واقعہ پڑھ لیں تب آپ کو سمجھ آئے گا۔ جو لوگ اپنی طرف سے مطالعے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، تبھی یہاں پہ غلطی کھاتے ہیں۔ یہ صورت عبس ہے قرآن کریم میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، یہ صورت۔
ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نابینا تھے، انہیں نہیں دکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کافر سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ آئے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے۔ آپ علیہ السلام نے اسی لیے ناگواری محسوس فرمائی کہ میں ایک مجلس میں ہوں، یہ آ گئے ہیں۔ یہ ایک خاص موقع تھا۔ انہیں جب دوسری مرتبہ سوال کیا، انہیں نہیں پتا تھا معاملہ، نبی علیہ السلام نے ناگواری سے فرمایا بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں۔ اس پر قرآن کی آیت اتری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی دلجوئی کے لیے، کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ دل سے ماننے کے لیے آیا ہے، یہ اپنا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ نبی والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، آپ انہیں توجہ دیں فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے بلایا، گلے سے لگایا، پیار کیا، ہمیشہ ان کی طرف توجہ دے کر بات فرمائی۔ یہ موقع ہے، یہ خاص موقع میں اتری ہے، ورنہ کوئی غیر مسلم آئے تو آپ اسے توجہ دے کر ہی دعوت دیں گے تو وہ آپ کی طرف آئے گا نا۔ وہ خاص موقع تھا، ہو سکتا ہے وہ جو شخص آئے ہوئے تھے حضور کے پاس، ان کے دلوں کے بھید اللہ جانتے ہو، وہ دل سے نہ آئے ہو، تو یہ اس موقع پر ہے، ورنہ کسی غیر مسلم کو آپ دعوت دیں گے توجہ سے، انہماک سے اور پوری ترتیب کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ عقیدے کے کیا معنی ہیں؟ 100% عقیدہ کیسے بنے گا؟ عقیدہ عقدہ سے نکلا ہے، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں، گرہ پشتو میں کہتے ہیں گٹان، اور سرائکی چادر گنٹ، انگلش میں کہتے ہیں اس کو لاک۔ کسی چیز کو لاک کر دینا، تو دل میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں دلائل لکھ کر رکھ کر لاک کرنا، یہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کا لفظی ترجمہ آسان طور پہ آپ نے کرنا ہو تو ایک لفظ میں، ایک سوال میں ایک جواب، عقیدہ بمعنی ایمان۔ 100% کیسے ٹھیک بنے گا؟ تو عقائد پڑھ لیں، آپ کو پوری ترتیب سے سارے عقائد پڑھا دیا جائیں گے، عقائد اہل سنت والجماعت، عقائد اسلام، علماء سے پڑھ لیں، ساری ترتیب کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ مفتی صاحب، مرغیوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اس کے گوشت کے بارے میں بتائیں۔ مرغی نبی علیہ السلام نے خود نوش فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی خود نوش فرمائی ہے، کھائی ہے، تو مرغی کا کاروبار کرنا چاہیے، مرغی کا گوشت بھی کھانا چاہیے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مرغی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں دیسی مرغی کو پسند کرتا ہوں، اسی کو کھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، جس کو حضور نے کھایا۔ باقی کوئی مرغی کھائیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کو کم از کم نبی علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ نہ کریں۔ آج میں 100 قسم کی اور مرغیاں بھی تو آ جائیں گی۔ مفتی صاحب، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اس وقت شیطان ایک تھا یا اس کی ساری اعلیٰ اولاد بھی تھی؟ اس کے انکار کی وجہ سے اعلیٰ اولاد بھی مردود ٹھہری یا نہ ٹھہری؟ آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس وقت آدم علیہ السلام کے آدمی کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ اکیلے حضرت آدم علیہ السلام تھے؟ ہاں، شیطان بھی اکیلا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، انہیں بھی اللہ نے آدمیوں کی اولاد عطا فرمائی۔ شیطان بے ایمان زمین پہ آیا، اس کو بھی اولاد دی۔ اب شیطان کی کیسے اولاد ہے اس کے بارے میں قرآن حدیث میں تفصیل نہیں ہے، کتابوں میں بہت سے تجربے لکھے ہوئے ہیں، تو تجربوں کی بنیاد پہ ایک بات آپ کو سنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مذکر کی علامت اور مؤنث کی علامت شیطان کے دونوں رانوں کے اندر موجود ہے، وہ اپنی رانوں کو ملا کے ہم بستری کر لیتے ہیں، اور اس سے 70,000 شیطان اور 70,000 شیطانہ روزانہ پیدا ہوتی ہیں، کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی ہیں۔ یہ تجربوں والوں نے لکھا ہے، اب کوئی قرآن حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا۔ تو شیطان کی اولاد بھی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، شیطان کی سلبی اولاد یہ نہیں ہوتی، اپنا پوتر تے دھی، ضروری نہیں ہے یاری لگانے والے شیطان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اندھی اولاد کو لواد کے ہوتا کام کریں دے، یہ جو گناہ کرنے والے جو گناہ کر رہے ہیں، تو شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا کہ یہ تو میرے پیو بڑے بیٹھے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کی ترتیبیں سیکھیں۔ شیطان کہتا سکا سورا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ۔ مفتی صاحب، ہم نے آپ کے ہم نشینوں سے سنا ہے آپ اپنے لڑکپن میں، بچپن میں مولانا ترجمیل صاحب کے بیانات سنتے تھے، آج کیا وجہ ان کے مسائل سے اختلاف ہے؟ میں تو آج بھی مولانا ترجمیل صاحب کو سنتا ہوں، آج بھی سنتا ہوں، آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں، آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ شدید اختلاف کا مطلب ہے اگر وہ کہیں روافض کی تائید کریں تو مجھ سے یہ چیز نہیں نگلی جائے گی کہ میں کسی صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام کے گستاخ کرنے والے کو بھی احترام کو ادھر اپنے گلے میں لٹکا لوں، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے،
حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب کی بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن پر علماء نے گرفت کیا، اکیلے میں نے تھوڑی کی۔ امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان میں، جن کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صفدر کا لقب دیا تھا۔ صفدر شعر کو کہتے ہیں جو صفیں چیر کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ حرف آخر ہے، مولانا طاہر جمیل کے استادوں کے استاد بنتے ہیں۔ انہوں نے بھی اعتراضات فرمائے تھے، اللہ کرے مولانا ان چیزوں سے رجوع فرما لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ احترام کا تعلق رہتا ہے۔ میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا تو نہیں کرتا، میں کسی کے بیان سنوں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اکابر کی روش کو چھوڑ دوں۔ آپ اس کو شدید اختلاف نہ بنائیں، رائے کا اختلاف کر لیں۔ عقائد میں تو مولانا سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل اور رائے میں وہ ایسی جگہ نرمی دے دیتے ہیں، گفتگو کے انداز میں ایسا بعض اوقات وہ چیز مل رہی ہوتی ہے جی میں مولوی سے پتہ نہیں کہا تھلے دی ممبر پہ بیٹھے کہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو چیز بندے کو پھر آؤٹ کرتی ہے، تو اگر اس پہ بھی بندہ اظہار نہ کرے تو آپ مجھے بتائیں پیچھے کیا بچا؟ ٹھیک، یہ اس طرح پھر مولانا کی جو سیاسی معاملات میں کہیں اور ہیں تو اس معاملات میں ہم ان سے جدا ہیں الحمدللہ۔ مفتی صاحب، اس پرفتن دور میں احناف کا ٹی وی چینل ہونا چاہیے، جیسا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے ایک دیرینہ خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اس کی تکمیل کی کوشش آپ نہیں فرمائیں گے؟ مجھے تو اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جتنا سرمایہ چاہیے وہ آپ مہیا فرما دیں، ہم ٹی وی چینل لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ مفتی صاحب، گوگل پر اہل حق کے لیے وہ کون سی ویب سائٹ ہیں جن کو دیکھیں اس پہ فتاوی جات بھی ہوں، بوقت ضرورت مستفید بھی ہوں؟ جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ویب سائٹ ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، باقی ویب سائٹ بھی ہے۔ مفتی صاحب، کیا واقعی انصاف ظلم کی ایک مہذب شکل ہے؟ کیا واقعی قرآن میں صرف عدل کا حکم ہے، انصاف کا نہیں ہے؟ الفاظ کا فرق ہے، انصاف اور عدل کی نسبت کا ایک فرق رکھ لیں تب سمجھ آئے گا، ورنہ عام بندہ عدل کا ترجمہ صرف انصاف کرتا ہے۔ دیکھیں، انصاف کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا، نصف سے ہے نا، آدھا آدھا کر دینا۔ یہ سامنے دیوار ہے نا، اور سامنے اس طرف پارک ہے، گراؤنڈ ہے، اگر 3 بندے یہاں ٹھہرے ہو نا گراؤنڈ کو دیکھنے کے لیے، اور ایک کا قد 6 فٹ، ایک کا 4 فٹ، اور ایک کا قد بالکل 2 فٹ، تو انصاف کا کیا مطلب ہوگا کہ جو کرسی یا جو میز ہے جس پہ چڑھے ہوئے ہیں آدھا آدھا کر کے دے دیں، تو اونچی قد والے کو تو سب کچھ نظر آئے گا، درمیانی والے کو بھی آئے گا، چھوٹی قد والا تو رہ گیا۔ تو ہر بندے کو اس کے حصے کے بقدر، ضرورت کے بقدر دے دو، اسے عدل کہتے ہیں۔ تو آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو انصاف اگر اس معنی میں ہو تو ظلم کی مہذب شکل ہے، اس معنی میں نہ ہو، عدل کے معنی میں ہو تو عدل ہے۔ تو یہ لفظوں کا فرق ہے، جس شخص نے پوچھا ہے سارے مجمع سے سر سے اوپر بات گزر جائے گی، یہ اتنی علمی بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے، تو آپ کو آئیے سمجھ، اللہ کرے آئیے ہو۔ مفتی صاحب، میں نے کئی جگہ پہ کاروبار کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب ایک مین بازار میں دکان ملی ہے، لیکن اس میں پہلے سے موجود دکاندار دکان بغیر پگڑی کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے لیے پگڑی لینا چاہتے ہیں، کیا پگڑی لینا ٹھیک ہے؟ پگڑی پہننا سر پہ تو سنت رسول ہے اللہ کے بندے۔ دیکھو بلال نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، ہاں، زبیر نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، میں سارے میرے سمیت پگڑی تو محروم بیٹھے۔ پگڑی تو بہت اچھی چیز ہے، جس پگڑی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں آدھی جائز ہے اور آدھی ناجائز ہے۔ وہ کون سی پگڑی ہے وہ علماء کے پاس آ کے پوچھنا پڑے گا، ہم پوری شرائط کے ساتھ پھر آپ کو سمجھائیں گے۔ بعض لوگوں نے اس پگڑیوں میں سود بھی بنایا ہوا ہے نا، تو ہم مستقل پگڑی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کون سا اس کا ٹھیک ہے، کون سا اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، پوری تفصیل لکھتے نا، پھر میں آپ کو حلال حرام کی بات بتا دوں۔ میں تو سب میرے مونڈے تھے بدوخ رکھ کے آپ کو پگڑی جائز آکڑی دی۔ ایک لڑکے نے نقل کی، چیٹنگ اپنے پیپر میں نقل کرتے وہ پکڑا گیا، تو استاد نے کہا تجھے شرم نہیں آتی نقل کرتے؟ اس نے کہا نقل کرنا تو جائز ہے، اللہ کی نقل کریں، رسول کی نقل کریں، بزرگوں کی نقل کریں۔ تو وہ نقل کسی اور معنی میں لے گیا، تو آپ پگڑی کسی اور معنی میں نہ لے جائیں۔ مفتی صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو، اب اس کی ادائیگی سونے کی موجودہ قیمت پر ہوگی یا پھر ان سالوں میں جو قیمت ہوگی اس کے مطابق زکوٰۃ ہوگی؟
ہر سال کی تحقیق کر لیں، جس سال میں جو ریٹ چل رہا تھا اس کی زکوٰۃ اس حساب سے دیتے جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مفتی صاحب آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء خود تو گاڑیوں پہ گھومتے ہیں، دوسروں کو سادگی کا درس دیتے ہیں، صحابہ اور بزرگان کے حوالے دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے. بھائی سادہ زندگی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گاڑی پہ نہ جائیں، گاڑی پہ نہ گھومیں. سادہ زندگی سے تو نہیں کہتے. سادہ زندگی کا مطلب یہ ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہے سادہ زندگی. آپ سادہ زندگی کی کیا سمجھتے ہیں؟ بھی چپل کپا ہوا ہوئے، چولا چیرا ہوا ہوئے، سیرج کنگھی نڈے ہو ہیں، ایسے بندہ جن باڑ کے بندہ ہوئے، یہ سادہ ہے؟ یہ کو سادہ نہیں آتا. ڈیڑھا پاؤ پتہ نہ ہوئے کنو لمبا ہے کنو لنڈا ہے، یہ سادگی نہیں ہے. سادگی ہے شریعت کے مطابق، جہاں شریعت گنجائش دے دے اسے سادگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل جو بندہ کملا یملا ہوئے نا، عقل سے فارغ کہتے ہیں سادہ آدمی ہے، وہ سادہ نہیں ہے بھائی، وہ کملا ہے، پاگل ہے. سادہ وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلے. رہ گیا گاڑیوں میں گھومنا. صحابہ کرام نے گھوڑوں پہ سفر کیا یا نہیں کیا؟ بتائیں. اس زمانے کی مثال آج کے زمانے سے گھوڑے سے میں دوں نا، یا اونٹ سے. یہ لینڈ کروزر بنتا ہے، V8 بنتی ہے. تو جب خچر کا زمانہ تھا، گدھے کا زمانہ تھا، بغل کا زمانہ تھا، اس زمانے میں گھوڑا اور اونٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ خچرا تھے بہو چھوٹا جانور ہے، کہیں گے نہیں گھوڑا لیا. تو اس کا مطلب ہے سواری اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے. اس زمانے میں گھوڑا اور اونٹ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری تھی. آج کل بہترین گاڑیاں ہیں، یہ لے لیں. اب مولوی بیچارہ گاڑی پہ نہ بیٹھے، مولوی گاڑی میں بیٹھے، کسی کے سر پہ تھوڑی بیٹھے ہیں جا کے، نہیں میں خواہ مخواہ روندے ودے. تو یہ آپ سادگی کا معنی غلط سمجھیں. رہ گیا حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری سادہ آدمی تھے. عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے کہ ان کی آدھی زندگی ریل میں گزری، آدھی جیل میں گزری. سنا ہے نا؟ ریل کا مطلب سفر کرتے تھے بیانات کے لیے، جیل کا مطلب انگریز پکڑ لیتا تھا تو گرفتار ہو جاتے تھے. ایسا ہی ہے. تو ریل کیا ہے؟ گاڑی نہیں ہے. بولیے. ریل کھوتے کا نام ہے، گھوڑے کا نام ہے، اونٹ کا نام ہے. تو جس بزرگ سادہ کی مثال آپ نے پیش کی ہے وہ بھی گاڑی پہ سفر فرما رہے. رہ گئی گاڑی، بڑی عالیشان گاڑی، اس پر بھی امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے سفر کیا. پتہ ہے کیسے؟ نواب آف بہاولپور، نواب صادق صاحب، انہوں نے حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کو جب بلوایا تھا نا ختم نبوت کے جلسے کے لیے، وہ نوابی گاڑی پیش کی تھی جس گاڑی پر قائد اعظم کو بلوایا تھا انہوں نے. اتنی عالیشان گاڑی سے ان کو لے کے آئے. تو یہ رہا بزرگ تو سگول کے گھن ہے، وہ بھی سادگی میں اس کی بھی تو گاڑیاں نکل آئیں. ساری رات میں محنت کی تھی، وہ ہکو گھونگلو ڈھیا، او کو جو میں چاک مارا تھا ہاں کھلا کیا. تو وہ دلیل بھی تو آپ کی سادہ نہیں بنتی. اصل میں مسئلہ صرف مولانا فضل الرحمان سے ہے، مفتی تقی عثمانی سے ہے کہ ان بزرگوں کے پاس گاڑیاں اتنی اچھی کیوں ہیں. میں تو چاہتا ہوں اللہ آپ کو بھی اچھی عطا فرمائے، لیکن دوسرے کے لیے بھی آپ دعا کر لیں. یار گاڑی کیا ہے؟ مولانا کے لیے کئی گاڑیاں قربان ہیں. حضرت مولانا دامت برکاتہم جب 2014 کی بات ہے کوئٹہ گئے نا، تو حضرت جس گاڑی میں بیٹھ رہے تھے وہ علماء لائے تھے. حضرت ہمارے یہاں بیٹھ کے اب جلسے پہ جائیں، کہتے ہیں ایک غالباً کوئٹہ کے آئی جی ہیں یا کون ہے، انہوں نے گاڑی پیش کی کہ حضرت آپ یہ بم پروف گاڑی ہے، اس میں بیٹھے. تو مولانا کو خواہ مخواہ سے زور زبر سے وہیں بیٹھا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں جائیں، ہم آپ کو سکوٹی میں جلسے میں لے کے جائیں گے. اتفاق جلسے سے نکلنے لگے اور خود کچھ دھماکہ ہوا. جب دھماکہ ہوا حضرت مولانا وہاں اسی گاڑی میں نہ ہوتے تو پرخچے اڑ جاتے سب کے. آپ اس گاڑی کو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ اس کی ٹائروں کا اور اس کے ویلوں کا کیا حال ہوا تھا. اس رم کے ویل پر ڈرائیور چلا کے جس جگہ لایا اس کی ہمت کو بھی سلام. تو آپ تو اتنے بڑے حضرات کے لیے اور دعا مانگیں اللہ ان کو بم پروف عطا فرمائے، ایٹمی حملے سے پروف گاڑیاں عطا فرمائے. تو کافروں کے پاس یہ چیزیں ہوں، مسلمانوں کے پاس نہ ہوں. یہ جب پاکستان اٹیک کر رہا تھا 10 مئی کو 2025، تو یہ گاؤں کا مود پینے والے، یہ مودی کہاں تھا اس وقت، یہ امت شاہ کہاں تھا، یہ انڈیا والے اس بینکر میں جا کے چھپ گئے تھے جو ایٹمی حملے سے بھی ان کو بچائے گا. ایسے ایران کے میزائل جب تل ابیب پہنچے اسرائیل میں، یہ سارے اسرائیلیوں کو اس دن پتہ چلا بینکر میں رات گزارنا کسے کہتے ہیں، جنہوں نے آج تک ظلم کی تاریخ رقم کی تھی فلسطین پہ. جب انہوں نے 4 دن وہاں بینکروں میں گزارے تو ان کی بکری بیٹھ گئی وہاں پہ. تو کفار کے پاس یہ تمام ڈیفنس کا سلسلہ موجود ہو خیر ہے، اور مسلمانوں کو نہیں تو ہنسا دے رہا ہو تو آپ کو لوڑی گولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا
صحابہ کرام نے حضور کے دور میں زرہ پہنی یا نہیں پہنی؟ بولیے کیوں؟ یہ زرہ کیا ہے؟ یہ بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے اس زمانے کی تو کیا ہے؟ اس زمانے میں زرہ کا معنی تلوار رک جاتی تھی. آج کوئی بلٹ پروف جیکٹ پہن لے تو آپ کہیں گے او صحابہ تو موسا دھیان تھے. بھائی ہر دور کی حفاظت کی، ہر دور کی سواری کی، ہر دور کی کمیونیکیشن کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. لیکن علماء کے خلاف جتنا جملہ لوگ بول سکتے ہیں بول. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ایک دفعہ خواب سنایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا پتہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ اسی لیے کہ اگلی حضرت آدم علیہ السلام، السلام علیکم، خیریت، الحمدللہ، طبیعت سے. کہتے کچھ ٹائم خاموشی ہو گئی. بہت سے ٹائم کے بعد میں نے کہا جی. تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی امن چاہتا ہوں. پھر خاموشی. بہت سی ٹائم کے بعد پھر میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں امن چاہتے ہو صبر نہیں کرتے؟ کہ آدم علیہ السلام نے، یعنی امن صبر سے آتا. یہ مولانا نے ایک جگہ واقعہ سنا لیا. اس کے بعد لوگوں کی بھرمار شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام میں فون ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے لیے ٹیلی فون تھا؟ آدم علیہ السلام سے فون کی بات ہو سکتی؟ کتنے جلسوں میں مجھے پرچیاں آئیں آدم علیہ السلام سے فون پہ بات ہو سکتی. اللہ کے بندے، اس بندے نے خواب سنایا. تو خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں خواب میں دیکھوں کہ آپ اپنی گاڑی بیچ کے کھوتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے دن آپ گاڑی بیچ کے کھوتے بیٹھ جائیں گے؟ او خدا کے بندے، خواب میں کچھ بھی بندہ دیکھ سکتا ہے. خواب میں دیکھنا اپنے بس اور اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے. تو یہاں بھی مولوی صاحب کی گڈی کا مسئلہ بابا، اور کچھ بھی نہیں. مجھے ایک نے کہا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ڈی اے خان آتے تھے تو اونٹ پہ بیٹھ کے آتے تھے. میں نے کہا بالکل، مفتی محمود صاحب کے زمانے میں اونٹ بہترین سواری تھے، انہوں نے وہی لیا. آج کے دور میں V8 بہترین سواری ہے، مولانا نے یہی لیا، اس پہ مسئلہ نہیں ہے. رہ گیا مفتی صاحب نے گاڑی پہ نہیں بیٹھے ہیں. حافظ عبد المجید گوگا خیل، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، ان کی گاڑی تھی، اس کا نمبر تھا DN40. اس گاڑی پر حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے بتایا تھا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزارت اعلیٰ کا حلف لینے گئے تھے. اور پھر مجھے ایک بات اور بھی بتانے لگے. حضرت مولانا بیٹھے تھے تو تھوڑی ہنسی آئی نا. تو میں نے پوچھا آپ صاحب آپ کیوں ہنسے ہیں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو پوچھ. میں نے حضرت سے پوچھا حضرت آپ کیوں؟ انہوں نے کہا ان سے پوچھیں. DN40 پر ہنسی آ گئی اس گاڑی کے نمبر پر. آخر میں نے آپ سب سے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بعد میں بات کر. حضرت مولانا سے باہر نکلا تو میں نے کہا بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں جب مولانا فرمان صاحب کی شادی ہو رہی تھی نا، جب اس رہ کی جادن کوڑی چڑھا کے گرنا، تو مولانا کی دلہن کو ہمیں سے DN40 پہ لائے تھے. تو اس پر وہ مولانا کہہ رہے تھے بھی DN40 گاڑی صرف حلف پہ استعمال نہیں ہوئی تھی، شادی میں بھی ہوئی تھی. تو اس زمانے میں گاڑیاں بھی تھیں. اتنا بہو ہے میرا خیال. شاگردی کے موقع پہ ڈگ وغیرہ چلاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ حرام ہے. اس طرح کی موسیقیاں، اس سے بچ جائیں. مفتی صاحب کتنے بندے ہوں تو جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کسی جگہ مجبوری میں پھنس گئے، مسجد نہیں آ سکے، اور کسی دور جگہ ہیں جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں، امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں تو جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے احناف میں. امام کے علاوہ 7 آدمی ہوں تو ایسی جگہ میں عید بھی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب مسافر امامت کر رہا ہو اور مقامی جماعت میں شامل ہو جائے تو کیا وہ آخری 2 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا یا نہیں؟ مسافر امامت کر رہا ہے اور مقامی شامل ہو گیا، نہیں، اس کے لیے تلاوت لازمی نہیں ہے. مفتی صاحب ایک دوست نے قرض لیا، واپس نہیں کر رہا، وظیفہ بتا دیں. اس کو توبہ کرائے، اس نے غلط نیت سے آپ سے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، غلط نیت سے لیا ہے کہ نہیں دوں گا، اس لیے اس کی مدد نہیں ہو رہی. ورنہ وہ اس نیت سے لیتا کہ واپس دوں گا تو فرشتے مدد کرتے اس کو. باقی کسی سے واپس لینے کے لیے تو انہ علی رجعہ لقادر، جتنا زیادہ بندہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. 1111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو واپس ہی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب سید قوم کن کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ سید قابل احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، اور ایمان اور سید یہ دونوں کے ساتھ ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ایمان اور سادات، نسل سادات بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو احترام ہے. لیکن کوئی سید جس کا لکھ کے آپ نے بھیجا اس کے دل میں اصل سادات حضرت حسن حسین کی محبت نہیں ہے، یا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے جس کی بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو میں سید ہونے کے ناطے تو کہہ سکتا ہوں کہ قوم اچھی ہے، لیکن اس بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ.